وہ مزدور کا مقدر لے کر پیدا ہوا تھا، لیکن اس نے اپنے ویژن، محنت اور ایمانداری سے اپنا مقدر بدل دیا۔ وہ 2007 عیسوی میں دنیا کا چوتھا امیر ترین شخص بن گیا۔ وہ 1926 عیسوی میں سویڈن کے ایک گاؤں میں پیدا ہوا۔ اس کے والدین ایک فارم ہاؤس میں مزدوری کرتے تھے۔ اس کے والدین نے 5 برس کی عمر میں اسے بھی مزدوری پر لگا دیا، لیکن اس نے مزدور کے بجائے کاروبار کا فیصلہ کیا۔ اس کا نام 3 سال کی عمر میں رکھا گیا۔ اس کے نام کے 2 حصے تھے، اگوار اور کیمپارڈ۔ اس نے 11 سال کی عمر میں ماچسیں بیچنا شروع کیں۔ وہ ماچسوں کے ڈبے لیتا اور سائیکل پر گلی گلی ماچسیں بیچتا رہتا۔ وہ یہ کام 6 ماہ تک کرتا رہا۔ پھر ایک دن اسے معلوم ہوا کہ اگر وہ شہر سے تھوک میں ماچس خرید لے اور یہ ماچس گاؤں کے دکانداروں اور پھیری بازوں کو بیچ دے تو وہ زیادہ منافع کما سکتا ہے۔ اگوار اگلے دن اسٹاک ہوم چلا گیا اور وہاں سے تھوک میں ماچس خرید لایا۔ اس نے یہ ماچسیں تھوڑا سا منافع رکھ کر بیچ دیں۔ اس نے اگلے سال تک ماچسوں کے کاروبار کو مچھلی، کرسمس ٹری، کرسمس کارڈز، پھولوں کے بیج، بال پوائنٹس اور پینسلوں تک پھیلا دیا۔ وہ یہ ساری اشیاء تھوک میں خریدتا تھا اور بعد ازاں گاؤں کے دکانداروں کو فروخت کر دیتا تھا۔ وہ 17 سال کا ہوا تو اس کے والد نے اسے تھوڑے سے پیسے دیے۔ اس نے اس معمولی سی رقم سے ایک ایسی کمپنی کی بنیاد رکھ دی جس نے آنے والے دنوں میں پوری دنیا کا لائف سٹائل تبدیل کر دیا۔ اگوار نے اس رقم سے وزن میں ہلکا لیکن رنگوں میں تیز فرنیچر بنانا شروع کر دیا۔ لوگوں کا خیال تھا کہ اس کا آئیڈیا ناکام ہو جائے گا، کیونکہ اس وقت لکڑی کے بھاری بھرکم فرنیچر کا رواج تھا۔ لوگ ایک مرتبہ فرنیچر بنواتے تھے اور یہ فرنیچر 3 نسلوں تک ان کا ساتھ دیتا تھا۔ چنانچہ اس وقت یورپ میں فرنیچر ایک ایسی پروڈکٹ سمجھا جاتا تھا جس کی مانگ نہ ہونے کے برابر تھی۔ اس وقت تک فرنیچر کے سٹورز اور شو رومز بھی شروع نہیں ہوئے تھے، لیکن ترکھانوں سے اپنی ضرورت کا فرنیچر بنوا لیتے تھے۔ لیکن اگوار نے فرنیچر کو کاروبار کی شکل دینے کا فیصلہ کیا۔ اس کا خیال تھا کہ آنے والے دنوں میں پوری دنیا میں نقل مکانی شروع ہو جائے گی، لوگ روزگار کے لیے آبائی شہروں سے باہر نکلیں گے، لہٰذا اس نقل مکانی کے دوران بھاری فرنیچر کی نقل و حمل مشکل ہو جائے گی۔ اس کا خیال تھا کہ مستقبل قریب میں بڑے شہروں پر آبادی کا دباؤ بڑھ جائے گا، جس کے نتیجے میں مکانوں اور فلیٹوں کا سائز چھوٹا ہوگا۔ چنانچہ لوگوں کو چھوٹے سائز کے مکانوں کے لیے فرنیچر بھی چھوٹے سائز کا چاہیے۔ اس کا خیال تھا کہ مستقبل رنگوں کا دور ہوگا، آنے والے دنوں میں ہر چیز رنگین ہو جائے گی۔ چنانچہ اس نے تمام امکانات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اکایا کے نام سے یورپ میں فرنیچر سازی کی پہلی کمپنی کی بنیاد رکھی۔ اکایا ایک لا یعنی لفظ تھا۔ یہ 4 حروف آئی، کے، ای اور اے کا مجموعہ تھا۔ اس نے 4 حرف اپنے نام اور اپنے گاؤں سے لیے تھے۔ آئی اس کے نام اگوار کو ظاہر کرتا تھا، کے سے مراد کیمپی یارڈ تھی، ای کا تعلق اس کے فارم ہاؤس سے تھا جس میں اس نے پرورش پائی تھی، اور اے اس کے آبائی گاؤں کا پہلا حرف تھا۔ اگوار نے جب اپنی کمپنی کا نام اکیا رکھا تو لوگوں کا خیال تھا کہ اس کے بزنس کی طرح اس کی کمپنی کا نام بھی لایانی ہے، لہٰذا یہ کاروبار اور یہ کمپنی چند ماہ میں ماضی کا قصہ بن جائے گی۔ لیکن اگوار نے آنے والے دنوں میں لوگوں کے سارے خدشات باطل ثابت کر دیے۔ اس نے سائز میں چھوٹا، وزن میں ہلکا اور رنگوں میں تیز فرنیچر بنوایا، اور یہ فرنیچر آنے والے دنوں میں دنیا کا لائف سٹائل بن گیا۔ اس نے دنیا کی نفسیات اور طرز رہائش بدل کر رکھ دی۔ اکیا 20 برس بعد یورپ کی سب سے بڑی کمپنی بن گئی۔ اس کی یہ کامیابی اس کے ویژن، محنت اور ایمانداری کا نتیجہ تھا۔ اس نے وقت کی تبدیلی کو بھانپ لیا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ چھوٹی اور کارآمد چیزوں کا دور آنے والا ہے، لہٰذا مستقبل میں صرف وہی چیزیں کامیاب ہوں گی جو سائز میں چھوٹی، وزن میں ہلکی اور استعمال میں وسیع ہوں گی۔ 1980 عیسوی میں اس نے بزنس کو ایک اور کروٹ دی۔ اس نے گھر میں استعمال ہونے والی ہر قسم کی مشینری بنانا شروع کر دی۔ وہ اس وقت کچن میں استعمال ہونے والی چھوٹی چمچ سے لے کر گھر میں استعمال ہونے والے باتھ ٹب تک ہر چیز بنا رہا تھا۔ اس کا کاروبار یورپ سے لے کر امریکہ تک اور دبئی سے لے کر نیوزی لینڈ تک دنیا کے 34 بڑے ممالک میں پھیلا ہوا ہے۔
اس کے سٹورز پر روزانہ $900 ملین کی سیل ہوتی ہے، اور آج یہ کہا جاتا ہے کہ یورپ میں شاید ہی کوئی ایسا گھر ہوگا جس میں اکیا کی کوئی نہ کوئی چیز نہ ہو۔ مارچ 2007 میں فوربس انٹرنیشنل نے مزدور کے اس بیٹے کو دنیا کا چوتھا امیر ترین شخص قرار دیا تھا، جبکہ جون 2015 میں بلومزبرگ بلینئرز انڈیکس نے اسے دنیا کا 8واں امیر ترین شخص قرار دیا تھا۔ اس وقت اس کے ذاتی اکاؤنٹ میں $43 بلین جمع ہے، جبکہ اس کی دولت میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ ایگوار کیمپارڈ ایک انتہائی دلچسپ شخص ہے۔ وہ ارب پتی ہونے کے باوجود انتہائی سادہ زندگی گزارتا ہے۔ وہ 15 سال پرانی والی گاڑی استعمال کرتا ہے، اپنی گاڑی خود چلاتا ہے، ہمیشہ جہاز کی اکانومی کلاس میں سفر کرتا ہے۔ اس نے 7 سال کی عمر میں کرسمس پیپر بیچنے کا کام شروع کیا تھا، اور وہ اب تک یہ کاروبار کر رہا ہے۔ وہ ہر سال کرسمس پیپر خریدتا ہے اور کرسمس کے بعد ان پیپرز کی سیل لگاتا ہے۔ اس نے اکیا کے تمام ملازمین کو کاغذ کی دونوں سمتیں استعمال کرنے کا حکم دے رکھا ہے۔ اس کے کسی دفتر میں اگر کوئی شخص ایک سمت استعمال کر کے کاغذ ردی کی ٹوکری میں پھینک دے تو وہ لڑنے مارنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ وہ ہمیشہ سستے ریسٹورانوں میں کھانا کھاتا ہے۔ اس نے 40 برس قبل اکیا کے دفاتر اور فیکٹریوں میں ملازموں کے لیے سستا کھانا شروع کرایا تھا۔ وہ اگر کھانے کے وقت اپنی کسی فیکٹری یا دفتر کے نزدیک ہو تو وہ ہمیشہ اکیا کے کیفیٹیریا میں کھانا کھاتا ہے اور $2-3 پاؤنڈ، مارک یا کرون بچا کر خوش ہوتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ انتہائی فراغ دل شخص بھی ہے۔ اس نے اکیا فاؤنڈیشن کے نام سے ایک فلاحی ادارہ بنا رکھا ہے۔ وہ اس ادارہ کے ذریعے اب تک $36 بلین کی چیریٹی کر چکا ہے۔ دنیا کے نامور میگزین اکانومسٹ کے مطابق ایگوار فلاح عامہ میں بل گیٹس کے مقابلے میں کہیں زیادہ رقم خرچ کرتا ہے، لیکن وہ اپنی چیریٹی کے تمام کاموں کی تشہیر نہیں کرتا، لہٰذا دنیا اس کی خیرات اور فلاحی کاموں سے پوری طرح واقف نہیں۔ اگر ایگوار کیمپارڈ کی ذات کا مطالعہ کیا جائے تو وہ ایک کنجوس سخی محسوس ہوتا ہے۔ وہ ایک طرف اپنے کسی ورکر کو ایک پینسل ضائع کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ وہ کاغذ کی دوسری پرت ضائع کرنے کے جرم میں اپنے MD تک کو فارغ کر دیتا ہے، جبکہ دوسری طرف وہ اربوں کھربوں ڈالر خیرات کر دیتا ہے۔ وہ شاید اس وقت دنیا میں اپنی نوعیت کا واحد شخص ہوگا۔ مجھے ایگوار کا ایک انٹرویو دیکھنے کا اتفاق ہوا تھا۔ اس انٹرویو میں اس نے 2 دلچسپ باتیں کیں۔ اس نے بتایا کہ دنیا میں نوکری کرنے والا کوئی شخص خوشحال نہیں ہو سکتا۔ انسان کی معاشی زندگی اس وقت شروع ہوتی ہے جب وہ اپنے کام کا آغاز کرتا ہے۔ اس کی دوسری بات اس سے بھی دلچسپ تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ کامیابی اور ترقی کا تعلیم سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کا کہنا تھا کہ اگر تعلیم سے روٹی کمائی جا سکتی تو آج دنیا کے تمام پروفیسر ارب پتی ہوتے۔ اس کا کہنا تھا کہ اس وقت دنیا میں 950 ارب پتی ہیں، لیکن ان میں ایک بھی پروفیسر، ڈاکٹر یا ماہر تعلیم شامل نہیں۔ اس کا کہنا تھا کہ دنیا میں ہمیشہ درمیانے پڑھے لکھے لوگوں نے ترقی کی۔ یہ لوگ وقت کی قدر و قیمت سمجھتے ہیں، چنانچہ یہ لوگ ڈگریاں حاصل کرنے کے بجائے طالب علمی کے دور میں ہی کاروبار شروع کر دیتے ہیں۔ چنانچہ ان کی کامیابی انہیں کالج یا یونیورسٹی سے سٹور، کارخانے یا منڈی میں لے جاتی ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ زندگی میں کبھی کالج نہیں گیا، لیکن اس وقت اس کی کمپنی میں 30,000 اعلیٰ تعلیم یافتہ خواتین و حضرات کام کر رہے ہیں۔ یہ تعلیم یافتہ لوگ ویژن، علم اور دماغ میں اس سے کہیں بہتر ہیں۔ بس ان میں ایک خامی تھی، ان میں نوکری چھوڑنے کا حوصلہ نہیں تھا۔ انہیں اپنے اور اپنی صلاحیتوں پر اعتماد نہیں تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اگر کوئی شخص ایگوار کے لیے کام کر سکتا ہے تو وہ خود اپنے لیے بھی کام کر سکتا ہے، بس اس کے لیے ذرا سا حوصلہ چاہیے۔ اس نے دنیا بھر کے نوجوانوں کو پیغام دیا کہ ترقی چیونٹی کے پاؤں لے کر پیدا ہوتی ہے، لیکن جوان ہونے تک اس کے پاؤں ہاتھی جتنے بڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کا کہنا تھا کہ دنیا میں ہر چیز کا متبادل موجود ہے، لیکن محنت کا کوئی شارٹ کٹ نہیں۔ اس نے کہا کہ دنیا کا کوئی کیمیائی عمل لوہے کو سونا نہیں بنا سکتا، لیکن انسانی ہاتھ وہ طاقت ہیں جو دنیا کے کسی بھی دھات کو سونے میں بدل سکتے ہیں۔ اس نے کہا کہ دنیا میں نکمے لوگوں کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں۔
جبکہ کام کرنے والوں کے لیے پوری دنیا کھلی پڑی ہے۔ اس نے کہا کہ ہنرمند شخص کا ہنر اس کا پاسپورٹ ہوتا ہے۔ میں نے جب اغوار کے یہ خیالات سنے تو میں نے سوچا کہ کاش میں یہ خیالات پاکستان کے ان تمام بے روزگار نوجوانوں تک پہنچا سکوں جو دن رات بے روزگاری کا رونا روتے رہتے ہیں۔ کاش میں ان نوجوانوں کو بتا سکوں کہ اگر فارم ہاؤس کا ایک مزدور مسلسل محنت سے اغوار بن سکتا ہے تو پاکستانی نوجوانوں کے راستے میں کیا رکاوٹ ہے؟ یہ لوگ کامیاب کیوں نہیں ہو سکتے؟ اغوار نے کہا تھا کہ آگے بڑھنے کا راستہ انہیں ملتا ہے جو چلنا جانتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو چلنے کا ہنر نہیں آتا۔ السلام علیکم۔ آپ سٹوڈنٹ ہیں، کوئی جاب کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، یا پھر آپ گھریلو زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس چینل علم دوستی پر آپ زندگی میں کامیابی کے لیے جاوید چوہری صاحب کے موٹیویشنل، سوشل، سیلف ڈسکوری سے ریلیٹڈ اور صحت سے متعلق بے شمار کالم سن سکتے ہیں۔ میرا دعویٰ ہے کہ یہ چینل آپ کی زندگی بدل دے گا۔ اس چینل کا مقصد اچھی باتیں معاشرے میں پھیلانا ہے اور اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔